الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے فراموش کر دیا، ہم نے فراموش کر دیا، اور ہم نے مغرب کو، ویسٹ کو اپنی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا لیا، اور اسی کے مطابق ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے، زنا کے لیے نہیں کہے، شراب کے لیے نہیں کہے، سور کھانے کے لیے نہیں کہے، چوری کے لیے نہیں کہے، ڈاکے کے لیے نہیں کہے، لیکن سود کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے۔ یہاں دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، معدنیات ہمارے پاس، کون سی قدرتی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ جھیل سیف الملوک جو بہترین دنیا کی جھیل ہے، خوبصورت ترین مقام ہے، وہ اس تک پہنچنے کا 8 میل کا راستہ ہم اس کو پکا نہیں کر سکتے۔ انگریز جہاں تک ریلوے لائن ڈال گیا تھا وہیں تک ریلوے لائن پڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک ٹریک تھا تو ایک ہی ٹریک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ کے اداروں کے ماتحت ہو رہا ہے۔ IMF کے ہم غلام ہیں، اسی IMF کی غلامی نے آج یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں روپے کا مغروض پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے جہاں سے ہم گمراہی کے راستے پر پڑ گئے؟ وہ جڑ لیا اور اسی کے مطابق ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے، زنا کے لیے نہیں کہے، شراب کے لیے نہیں کہے، سور کھانے کے لیے نہیں کہے، چوری کے لیے نہیں کہے، ڈاکے کے لیے نہیں کہے، لیکن سود کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں تو کیسے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں، کیسے ہم فلاح حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جتنی مرتبہ اس سود کی لعنت کو دنیا سے ملک سے ختم کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی، فیصلے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئی، لیکن وہ مغرب کی جو غلامی ذہن پر بیٹھی ہوئی ہے، دماغ پر سوار ہے، اس کی وجہ سے ہم اس منزل کی طرف قدم جتنے بڑھانے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھاتے۔ میں بہت ممنون ہوں فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کا کہ انہوں نے 2022 میں ہماری درخواست پر اتنا بڑا اجتماع کیا، ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک ہوئے، سیاسی قیادت اس میں شریک ہوئی، وزیر خزانہ اس میں موجود تھے، اور اس کے اندر ایک بات طے کی گئی۔ لیکن جیسا حضرت چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ ایک کمیٹی بھی اس کام کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ کمیٹی اب بھی قائم ہے، سرکاری سطح پر اب بھی قائم ہے اسٹیئرنگ کمیٹی، لیکن افسوس ہے کہ وہ تعطل کا شکار، اور فیڈریشن کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے، سیاسی نظام آزاد نہیں ہے۔ سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، لہذا کوئی ایسی تحریک جو اس کو غلامی سے نکالے،
بحث کی غلامی سے نکالے اور خود مختاری عطا کرے، وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے۔ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے بہت ان حالات میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ چونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے لہذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آتے ہیں۔ جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی۔ اور ہم چونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے تو پھر ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے، اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے۔ الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرت ہوتی ہے۔ اگر تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو بالآخر وہ سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں، طویل المیعاد لانگ رن پالیسیز کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری زر مبادلہ، ہمارے جو کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے۔ زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر
حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں۔ آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر بالفرض اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے نا کہ میں جتنا قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگاؤ تاکہ تمہارے پاس زر مبادلہ تمہارا باہر جائے، یہ شرط آئی ایم ایف لگا رہا ہے۔ تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ، میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن امپورٹ پر کتنا زر مبادلہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے وہ اس کے بجائے اگر ہم اس قابل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اوپر ایک زبردست کہنا چاہیے گردن میں طوق یہ پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین کو اگر ہم برآمد کرتے ہیں تو ہمیں سہولیات ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یورپی یونین ہمارے اوپر قید لگاتی ہے، شرطیں لگاتی ہے۔ اس بات کی پلاننگ کی جائے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا تھنک ٹینک آپ حضرات کا ہو کہ جس میں اس بات کے مواقع کی تلاش کی جائے کہ ہم اپنی برآمدات مسلمان ملکوں کی طرف اس کا رخ پھیریں اور مسلمان ملکوں میں اپنی برآمدات کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہم یورپ یونین کے محتاج نہ رہیں، اور اس کے تمام شرائط کو ہم، آپ پتہ ہے یہ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ یورپ یونین کی نے جو ہمیں کوئی تھوڑی سی مراد دی ہے اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں، آپ حضرات کو شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس میں شامل ہے کہ آپ اپنے ملک میں LGBT کو فروغ دیں گے، یہ شرائط میں شامل ہے کہ آپ LGBT کو فروغ دیں گے۔ اب اگر ہم اس شرط پر برآمد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم LGBT کو بھی فروغ دینے کے لیے پابند ہوتے ہیں تو ان قیدوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اگر سفر کرنا ہے سفر کریں، دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں، وہاں کی تاجر برادری سے تعلقات قائم کریں، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر ان پابندیوں کے بغیر ہم برآمدات کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ درآمدات میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے۔ برآمدات میں ہم دوسروں کے ساتھ، اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے۔ مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے، ان غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، آپ نے بھی جناب چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا کہ کیسا کمیٹی ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ تھنک ٹینک ہو آپ حضرات، اور وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ اس لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر یہ باتیں داخل ہوں جو میں نے گزارش کی ہے، اور اس بات کو کیا جائے کہ دیکھو سرکاری سطح پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن کون اس کے منع کر رہا ہے کہ آپ اپنے ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں میں داخل کریں؟ کون اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ فائنانسنگ جو ہے وہ اسلامی بینکوں سے حاصل کریں؟ اور اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو نمایاں بینک ہیں ان کے اندر بھی ان کو اس بات کا، اس کے ساتھ ایک معاہدے ہوں، ایسے معاہدے ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ حضرات کے ڈپازٹس کو اور آپ کی فائنانسنگ کو صحیح طریقے سے سود کے بغیر استعمال کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا
کہ آپ جو بینک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سود کی جو لعنت ہے یہ ہم پر صدیوں سے مسلط ہے، پوری دنیا پر، اور اس کا مرکز ہم نہیں ہے، مرکز اس کا نیو یارک میں ہے، اور مرکز اس کا وال اسٹریٹ میں ہے، اور وہاں سے پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اس شکنجے سے ایک دم سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اس شکنجے سے نکلنے کے لیے ہمیں مرحلہ وار کوشش کرنی ہے۔ اس مرحلہ وار کوشش کا ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ صرف حکومت کے اوپر نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے تاجر برادری کے باہمی اتحاد کے ذریعے وہ پلان تیار کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ہم سود سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کرو حکومت سود کو منع نہیں کرتی، لیکن سارے بینک، جتنے بینک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی طریقے پر تمویل کریں گے، اسلامی طور پر ہم ڈپازٹ لیں گے، اسلامی طور پر یہ تمویل کریں گے، فائنانسنگ کریں گے۔ تو صرف قانون سے تو ہر چیز حل نہیں ہوتی، خود عمل سے بہت سی چیزیں حل ہو جاتی۔ تو ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی تھی، اس افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کی سماع خراشی کر رہا ہوں، لیکن پہلی گزارش تو مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں ہر قیمت پر مغرب کی غلامی سے نکلنا ہے۔